الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نماز کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کی مجلس میں تشہد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اور جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس کا معنی مفہوم وہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا معنی مفہوم اور اس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں۔ تشہد ایک نماز کے درمیان میں ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، اور ایک تشہد آخر میں ہوتا ہے۔ تو نماز کے درمیان والا جو تشہد ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، اور جو آخری تشہد ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ پہلے تشہد کے حوالے سے سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں اسے بچھا لیتے، اس کے اوپر آپ بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور دایاں پاؤں آپ اس کو گاڑ کے سیدھا کھڑا کر کے رکھتے۔ یہ درمیانہ تشہد، یہی حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے، یہی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے، اذا جلس فی الرکعۃ الآخرہ، جب آخری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخری وقعد علی مقعدتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رجلہ الیسریٰ، اپنا جو بایاں پاؤں ہوتا ہے اس کو آپ آگے بڑھا دیتے، یعنی دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور دایاں پاؤں سیدھا گاڑ لیتے، کھڑا کر لیتے، وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، اور آپ اپنی جو ران ہوتی نا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زمین پہ لگا کے اس پہ بیٹھ جاتے۔ مقعد یعنی جو انسان کی سرین ہوتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، یعنی پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتے بلکہ پاؤں کو دوسرے پاؤں کے نیچے سے بائیں جانب جو ہے وہ دائیں جانب وہ باہر نکال دیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں۔ اسی طرح حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشہد میں بیٹھنے کا ایک اور طریقہ بھی بیان کیا۔
کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، أَفْضَى بِوَرِكِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ۔ یہ آخری جو تشہد ہے نا، اس میں بیٹھنے کے 3 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یعنی جو درمیان والا تشہد ہے 2 رکعت کے بعد والا، اس میں ایک ہی طریقہ ہے، اور جو آخری تشہد ہے اس میں 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے جو آپ کے لیے آسان ہے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات جب انسان نماز با جماعت پڑھ رہا ہے تو اس میں تینوں پہ عمل کرنا جو ہے نا، جو 2 صورتیں ان پہ بس اوقات مشکل ہوتا ہے، تو آپ جب اکیلے ہیں تو اس میں آپ جس کی مرضی عمل کریں۔ تو حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 4تھی رکعت میں ہوتے تو آپ اپنی جو افضا بورق اليسرى الى الارض، جو بائیں ران ہوتی اس کو زمین پہ بچھا دیتے، لگا دیتے، اور اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب باہر نکال دیتے، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں ایک سائڈ پہ۔ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی باقاعدہ پریکٹس بھی کریں گے۔ تو دونوں پاؤں کو ایک جانب جو ہے نا وہ نکال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بس اوقات ہوتا ہے اسلام نے دیکھیں کیسی آسانی رکھی، بس اوقات انسان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہ پاؤں کو سیدھا کھڑا کر ہی نہیں سکتا، یہ آسانی رکھی کہ دونوں پاؤں کو سائڈ پہ جو ہے نا وہ بچھا دیں۔ ایک تیسرا طریقہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعل قدمہ اليسرى بین فخذہ وساقہ وفرش قدمہ الیمنی، یہ جو دائیں ٹانگ ہوتی نا اس کو آپ زمین پہ بچھا دیتے، اور بایاں پاؤں اس کو یہ جو سرین ہے اس کے اور پنڈلی کے درمیان سے آپ باہر نکال دیتے۔ یہ بھی طریقہ جو ہے نا یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، اور یہ بھی آخری تشہد ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی باقاعدہ عملی جو ہے نا وہ پریکٹس بھی کریں گے۔ تو مسئلہ سمجھ یہ آیا کہ جو درمیانہ تشہد ہے اس میں جب ہم نے بیٹھنا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو بچھا دیں، اس پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے بائیں، اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو سیدھا کھڑا کر لیں۔ لیکن جب آپ نے آخری تشہد میں بیٹھنا ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، تو اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو اپنا جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھیں گے، اور بائیں پاؤں کو اس دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، یا دونوں پاؤں کو ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ باہر نکال دیں، یا پھر یہ ہے کہ جو دائیں ٹانگ ہے اس کو بچھا کے جو بایاں پاؤں ہے اس کو پنڈلی اور ران کے درمیان سے باہر نکال دیں۔ یہ 3 طریقے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں انگلی کے اشارے کے حوالے سے یہ ہم نے جو ہاتھ بند کرنا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی کر لیں، نہیں۔ ہمارے پاس بھائیوں نے ہاتھ ایسے سیدھا رکھا ہوتا ہے اور ایسے ہی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بھی صحابہ کرام نے 3 طریقے بیان کیے ہیں یہ ہاتھ بند کرنے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے آپ کے لیے جو آسان ہے آپ عمل کر لیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آپ کبھی اس پہ عمل کر لیں، کبھی اس پہ عمل کر لیں، جیسے آپ کے لیے جو ہے نا وہ آسانی ہو۔ تو تینوں طریقے جو ہے نا لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کیا، اور جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس سے آپ نے اشارہ کیا۔ تو یہ ساری انگلیاں آپ ایسے بند کر لیں، مٹھی آپ نے بنا لی، بند کر لیں، اور یہ انگلی سے آپ کیا کریں، اشارہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حلق الابہام والوسطی، کہ آپ نے یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کا اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا، یہ حلقہ دائرہ بن گیا، اور جو 2 انگلیاں باقی ان کو بند کر لیا، اور ورفع التی تلیہ، اور یہ جو انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان والی انگلی جو ان کے ساتھ میں اس سے آپ نے اشارہ کیا۔ یہ طریقہ بھی صحیح ہے، آپ اپنے اس طرح حلقہ بنا لیں انگوٹھے کا اور درمیان والی انگلی
بات سمجھ آ گئی؟ حلقہ بنا کے اور اس سے آپ اشارہ کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عقد ثلاثة وخمسین واشار بالسبابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ 53 کی گرہ بناتے، 53 کی گرہ۔ تو عربوں کے ہاں گنتی گننے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اکائیاں جو ہے نا وہ ان 3 انگلیوں سے گنتے ہیں، اکائیاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک، اور جو دہائیاں ہیں یعنی 10 20 30 40 50 اور 100 یہ ان 2 انگلیوں کے ساتھ گنتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں رکھیں گے، پھر یہاں رکھیں گے، پھر یہاں رکھیں گے، پھر یہاں رکھیں گے، پھر یہاں رکھیں گے، مطلب اس طرح وہ عدد بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو گنتی گننے کا طریقہ تھا وہ ایسے گنتے تھے، ایک میں یہ پہلی انگلی چھوٹی بند کریں، 2 اور 3 میں یہ کھول دیں، بات سمجھا گی؟ 3 میں یہ کھول دیں، اور 4 یہ ادھر لا کے بند کریں گے آگے اور یہ کھول دیں، 5 میں یہ یہاں اور 6 میں یہ یہاں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 پہلے یہاں بند کریں گے پھر کھولتے جائیں گے، یعنی پہلے قریب بند کرنا ہے، 1 2 3 پھر یہاں 4 5 6 7 8 9 9 تک ایسے سمجھ آئی؟ دوبارہ ہم کر ایک یہ کہ بالکل آپ نے انگلیوں کی جڑ میں بند کرنا ہے، 1 2 3 ٹھیک ہے، 4 5 اور یہ بند کر کے یہ کھول دیں 6 پھر 7 8 9۔ بہرحال یہ اکائیاں ایسے کرتے ہیں، دہائیاں پھر یہاں۔ ہم نے 53 کی گرہ سیکھنی ہے۔ 53 کی گرہ کیسے بنے گی؟ وہ یہاں جب انگوٹھے کو اس انگلی کی جڑ میں رکھتے ہیں تو اس کو شمار کرتے ہیں کہ یہ 50، یہ کیا ہے؟ یہ 50 کا عدد ہے جب یہ انگوٹھے کو اس انگلی کی جڑ میں رکھتے ہیں، یہ 50 ہو گیا اور یہ 3 انگلیاں آپ بند کر لیں تو یہ 53 بن گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی 50 کا یہ ہو گیا اور 3 یہ آپ نے بند کی تو یہ 53، یہ ہے 53 کی گرہ۔ یعنی آپ یہ بھی اشارہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس انگوٹھے کو اس انگلی کی جڑ میں رکھیں نیچے اور یہ 3 انگلیاں بند کر لیں، یہ 53۔ تو یہ تینوں طریقے، پہلا یہ تھا کہ آپ نے مٹھی بند کی، دوسرا یہ حلقہ، اور تیسری یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں رکھیں۔ تو یہ تینوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے انگلی کا اشارہ کے حوالے سے۔ پھر ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہے کہ ہمارے پاس بھائی جو ہے نا وہ کچھ اشہدو پہ انگلی کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لا پہ اوپر لے جائیں، الا اللہ کے نیچے لے آئیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو انگلی کا اشارہ ہے نا، صحابہ بیان کرتے ہیں اذا جلس للتشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، یعنی شروع میں ہی سٹارٹ میں ہی آپ انگلی کا اشارہ کر لیتے، اور یہ اشارہ کب تک رہتا؟ حتیٰ کہ آپ جب آخر میں التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعائیں پڑھ لیتے تو دعاؤں کے وقت بھی یہ انگلی کا اشارہ جو ہے نا یہ برقرار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اشارہ ہے نا یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس انگلی کے اشارے سے۔ تو یہ اشارہ تشہد کے سٹارٹ سے لے کے اختتام تک، جب تک آپ نے سلام نہیں پھیرنا، یہ انگلی کا اشارہ رہنا چاہیے۔ بات سمجھا گی؟ باقی اگلا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو مسلسل حرکت دینا ہے؟ اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ انگلی کو مسلسل حرکت دیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کا اشارے کا معنی یہ ہے، اشارے کا معنی یہ کہ انگلی کا آپ بالکل اشارہ، اس میں خم نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ انگلی ٹیڑھی ہو، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے، انگلی بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے؟ انگلی کیا ہو؟ سیدھی ہو، اور آپ شروع سے لے کے اختتام تک یہ انگلی کا اشارہ جو ہے نا اس طرح برقرار رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر جو ہے وہ تشہد میں جب آپ بیٹھے ہیں تو یہ کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کو یہاں اپنی گود میں دیکھنا ہے یا سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے یا سامنے دیکھتے رہنا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے سنن نسائی کے اندر، لا یجاوز بصرہ اشارتہ۔ رات کو تو میرے خیال میں بیداری والی رات نہیں تھی، تو کہ رات کو کیوں نیند آ رہی ہے؟
بعض بزرگوں کو نیند آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. فرمایا جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہو اس کو نیند آنے لگے نا تو اپنی جگہ بدلے, اپنی جگہ تبدیل کر لے. یعنی ایک جگہ پہ بیٹھا ہے, اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس حرکت کی برکت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نیند دور کر دے. تو جگہ چینج کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. لا یجاوز بصره اشارتہ, کیونکہ ہمارا یہ درس تو نہیں, ہماری تو یہ کلاس ہے. تو کلاس میں تو جو معلم ہوتا ہے, مدرس, اس کو حق ہوتا ہے نا کہ وہ بیدار کرے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں, وہ کہا کرتے تھے جب میں کلاس میں بیٹھتا ہوں تو میں طلباء کی آنکھوں پہ نظر رکھتا ہوں, اور جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور کی آنکھوں پہ نظر رکھتا ہوں کہ ڈرائیور یہ سو نہ جائے. اور جب کلاس میں بیٹھتا ہوں تو شاگردوں کی آنکھوں پہ نظر رکھتا ہوں, اور جب میں خطبہ دیتا ہوں تو اپنے مقتدیوں کی آنکھوں پہ نظر رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ بس میں بولے جا رہا ہوں اور جو کوئی سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا, نہیں. لا یجاوز بصره اشارتہ, یہ جو نظر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو یہ نظر آپ کی انگلی کے اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی. تو تشہد میں جب ہم نے بیٹھنا ہے نا تو ہماری نظر جو ہے یہ انگلی کے اشارے پہ ہونی چاہیے. یہ جو انگلی کا تشہد میں ہم نے اشارہ کیا, اس طرف یہاں جو ہے نا اس پہ نظر ہونی چاہیے, اس سے آگے جو ہے نا وہ نظر نہ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ واضح؟ چلیے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ ویسے بنا دے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. اور آپ حیران ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے صحابہ کرام کو ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. مسجد نبوی کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی. اور میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم میری نماز کا طریقہ دیکھ کر, سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق بخشے. اب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں, جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں, مختلف اس کے جو ہے نا وہ نام ہے, تشہد بھی کہہ دیتے ہیں, قاعدہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور اتحیات بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے پڑھنی ہے دعا, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ شہادت ہے. تو یہ التحیات. اب ہم یہ پڑھتے ہیں روزانہ, لیکن آج ہم نے نا اس کا تھوڑا سا معنی بھی سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو التحیات للہ, اللہ اکبر. التحیات میں جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ انداز کیسا ہے, پہلے اس پہ غور کریں. ہم نماز میں پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, پھر جھک گئے, پھر سجدے میں گر گئے, اور اب نماز کے اختتام میں جس طرح ایک جو ہوتا ہے نا بالکل باادب غلام, وہ اپنے آقا کے سامنے ایک مؤدبانہ کیفیت میں دو زانوں ہو کر بیٹھ کے اپنی التجا پیش کرتا ہے, اپنی عرض سناتا ہے. تو ہم بھی اپنے خالق, مالک, رازق, داتا, حقیقی اس کے سامنے نماز کی اس کیفیت میں آخر میں بیٹھ کر ایک بالکل باادب طریقے سے کہ نظر جھکی ہوئی ہے اور اعضاء ساکن ہیں, دو زانوں بیٹھے ہیں بالکل مؤدب ہو کر, تو اب ہم اللہ کے سامنے وہ الفاظ پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صحابہ کو اتنے خوبصورت انداز میں سکھاتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد ہمیں ایسے سکھاتے تھے کما یعلمنا سورۃ من القرآن, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں. یعنی التحیات نماز میں آپ اس کو ایسے سکھاتے ہمیں جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں التحیات بعینی وہی پڑھنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کے رسول کا صحابہ کو سکھانے کا انداز, یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے نا کہ استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے اور اس کو کوئی تعلیم دے, علم سکھائے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, جب اللہ کے رسول نے مجھے تشہد سکھایا نا, کفی بین کفی, میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, آپ کے دونوں ہاتھ تھے اور میرا
ایک ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا اور آپ مجھے کیا سکھا رہے تھے؟ تشہد سکھا رہے تھے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ روایت جو ہے نا یہ تعلیم کے حوالے سے ہے، اس میں سلام یا تشہد اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہاتھ ہے نا۔ اگر اس حدیث کو بھی لیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جو بڑا بندہ ہے اس کے دو ہاتھ ہونے چاہیے اور جو چھوٹا ہے اس کا ایک ہاتھ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا نا، اللہ کے رسول کے دو ہاتھ تھے۔ حالانکہ یہ انداز جو ہے یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کا تھا، یہ ایک نہیں کئی موقع پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے 5 باتیں سکھائیں، مجھے 5 باتیں سکھائیں، ٹھیک ہے، اخذ بیدی وعلمنی خمسا، 5 باتیں سکھائیں اور فرمایا ابو ہریرہ ان پہ عمل بھی کرنا ہے، آگے بھی بتانا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ انداز تھا تعلیم دینے، یہ ایک محبت ہوتی ہے نا، شاگرد اپنے جو ہے نا استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ تھام لے اور اس کو اپنے سامنے بٹھا کر محبت بھرے انداز میں اس کو کچھ کلمات سکھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشہد سکھایا، اس میں آغاز میں 3 کلمے ہم بولتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ گویا کہ یہ تینوں چیزیں یعنی التحیات للہ، یہ لام اختصاص کے لیے، یہ التحیات، الصلوات اور الطیبات، یہ تینوں چیزیں للہ، یہ صرف 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 اور صرف اللہ کے لیے، یہ تینوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ تو التحیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات کا معنی ہوتا ہے کہ عظمت والے تمام بول، تعریف والے تمام جملے، میری زبان سے نکلنے والے حمد کے تمام کلمات، تعریف، عظمت، ثنا، یعنی جس کا تعلق میری زبان کے ساتھ ہے، میرے قول کے ساتھ ہے، میرے الفاظ کے ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری جتنی قولی عبادات ہیں، میری جتنی بھی ایسی عبادات ہیں جو میں زبان میں سے الفاظ ادا کر کے عبادت بجا جاتا ہوں، وہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ میری زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ جو بطور عبادت نکلے گا وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ مطلب ہے میری زبان سے بطور عبادت کوئی بھی کلمہ جو نکلے گا وہ صرف اس کے لیے اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، میرا بول، میرا لفظ، میرا حرف، میرا کلمہ، وہ تعریف کا ہو، وہ تسبیح کا ہو، وہ تحلیل کا ہو، وہ تمجید کا ہو، وہ تعظیم کا ہو، وہ تقدیس کا ہو، کوئی بھی کلمہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوگا، وہ کسی اور کے لیے ہو سکتا نہیں۔ التحیات للہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا والصلوات۔ والصلوات کا معنی کیا ہے؟ والصلوات کا معنی یہ ہے کہ میری تمام قسم کی نمازیں، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ قیام ہو، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی میری جو عبادت ہے جس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، میرا سر جھکا، میرے بازو جھکے، میرے اعضاء جھکے، میری نظر جھکی، میرا پیشانی سجدے میں گئی، یعنی میرے پہلا تھا نا صرف زبان سے الفاظ، اور الصلوات میں آ گئی میری تمام بدنی عبادات، میری تمام کی تمام بدنی عبادات، اس میں نمازیں بھی آ جاتی ہیں اور تمام دیگر تمام بدنی عبادات، تو وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں کھڑا ہوں نا قیام میں تو میرا یہ قیام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے اب کوئی دیکھ رہا ہے تو میں تھوڑا سا لمبا کر دوں کہ میرا فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کہ کیا بات ہے یہ تو نماز پڑھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری جو بدنی عبادت ہے یہ اللہ کے لیے نہیں رہی، یہ تو بندے کے لیے ہو گئی۔ میں سجدے میں گیا ہوں، میرا سجدہ اللہ کے لیے ہے، تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے میں اس کو لمبا کر رہا ہوں، میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں، نہیں، میرا سجدہ اللہ کے لیے جب ہے تو وہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی میری مدح کرے اس سے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی میری مذمت کرے، کہتے ہیں اخلاص کی پہچان، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میرا عمل خالص ہے، اللہ کے لیے ہے کہ لوگوں کے لیے؟ اس کے لیے علماء نے ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے نا، وہ یہ ہے
اگر تو لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے آپ کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ عمل لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کہ تعریفوں پہ آپ نے جو ہے نا وہ اور بڑھا دیے. اور اگر لوگوں نے مذمت کی ہے، آپ نے کام کیا تھا اللہ کے لیے، لوگوں نے تعریف نہیں کی، آپ کا دل ہے میں پھپ گیا مر گیا میں لفظ کی تعریف میں نہیں بول رہا، چلو کر ضرورت نہیں کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو لوگوں کے لیے کر رہے تھے، آپ تو لوگوں سے چند جملے سننے کے لیے ترس رہے تھے، وہ کہہ دیے گئے تو آپ بھولے نہیں سنوارے، وہ نہیں کہا گیا تو آپ نے کام ہی چھوڑ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو نہیں تھا. اس لیے سلف صالحین کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ وہ نماز میں روتے تھے، بڑا روتے تھے، لیکن جب لوگوں کی طرف منہ پھیر کے بیٹھتے تھے تو اپنے آنسو صاف کر کے بیٹھتے تاکہ کسی کو میرے آنسو کا پتہ نہ چلے. گھر میں جب تنہا ہوتے تو خوب روتے، رو رو کے عبادت کرتے. اگر باہر سے کسی نے آگے دروازے پہ دستک دے دی یا کوئی بلانے آ گیا تو جب ان سے ملنے کے لیے آتے تو اپنا منہ دھو کے آتے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ رو رہا تھا یہ وضو کر کے ہے. وہ آنسوں کو چھپاتے تھے، آنسوں کو چھپاتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا، چلو میں عرض کر دیتا ہوں. یاد رکھیں جو عبادت جتنی آپ لوگوں کی نظروں سے بچا لیں گے نا، اس میں اللہ اتنا ہی حسن پیدا کرے، وہ اتنی ہی اس کی قدر رب کے یہاں بڑھتی جاتی ہے. میں صرف 2 مثالیں لیتا ہوں. ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی نظروں سے یہ چھپی ہوئی عبادت ہے. اللہ نے ساری عبادتوں کا اجر بتا دیا، لیکن روزے کا اجر رب نے بتایا ہی نہیں، کہا کہ میں ہی جانتا ہوں میں نے کتنا دینا ہے. یعنی دنیا کا کوئی عدد اس کا اجر دیکھ ہی نہیں سکتا. نفلی عبادتوں میں، نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ اس نماز کو لوگ نہیں دیکھتے، وہ نماز صرف اللہ دیکھتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ آپ کی خلوت کی عبادت ہے نا، تنہائی کی عبادت ہے. اور یہ جو سنتیں آپ پڑھتے ہیں نا مسجد کے اندر، اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ یاد کر لیں. نفلی نماز، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ نفلی نماز ایسی جگہ پر پڑھنا جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ نفلی نماز ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہیں. دونوں کے اجر میں اتنا فرق ہے جتنا فرضی نماز اکیلے پڑھنا اور فرضی نماز باجماعت پڑھنے کے اجر میں فرق ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ فرض نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کو کتنا اجر ہے؟ 1 نماز. ایک بندہ فرض نماز باجماعت پڑھ رہا ہے تو کتنا اجر ہے؟ 27 نمازوں کا. ایک بندہ سنت نفل ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے جہاں سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک بندہ یہی سنتیں یہی نفل ایسی جگہ پہ پڑھتا ہے جہاں اس کو لوگ نہیں دیکھتے، اور اس کا گھر ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ گھر ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا عام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز سے زیادہ اجر ہے. تو صحابہ سنتیں کہاں پڑھتے تھے؟ بولیں مسجد نبوی میں. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا میرے صحابہ افضل ترین بندے کی نفلی نماز وہ ہوتی ہے جو مسجد کے مقابلے میں گھر میں پڑھی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سنت نوافل اس لیے کہ وہاں لوگ نہیں دیکھتے، وہاں آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. آپ لمبا کر رہے ہیں رکوع، آپ قیام چھوٹا کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کر رہے ہیں، سجدہ چھوٹا کر رہے ہیں. آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، دنیا تو نہیں دیکھ رہی. اس لیے اپنی نیکی کو جو ہے نا وہ چھپایا کریں، جتنا چھپا سکتے ہیں لوگوں کی نظروں سے. لیکن ہمارے یہاں تو آج کل الٹ ہو گیا. سلف نیکیاں چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسا بھی آ گیا کہ لوگ نیکیاں ظاہر کرنا شروع ہو گئے. لیکن آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، پتہ ہے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ کہ ہم کرتے گناہ ہیں اور دکھاتے نیکی ہیں. پہلے لوگ تو یہ تھے نا جو نیکی کر کے چھپاتے تھے، پھر آ گئے کہ نیکی کرتے ظاہر کرتے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے گناہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا گناہ بھی لوگوں کے سامنے نیکی بن کے ہے. یار کمال کرتے ہیں. ہم نیکی کرتے نہیں، کوشش ہوتی ہے نیکی سے جان چھوٹی رہے، اور جو ہمارا گناہ ہے وہ بھی نیکی بن کے آئے. نیکی نہ کی ہو لوگ کہیں یار بندہ میں تاجر پڑھتا نہیں، لوگ کہیں یار بندہ پڑھتا کمال تاجر پڑھتا. یعنی میں نیکی کیے بغیر لوگوں سے جو ہے نا وہ تعریفیں سننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، آتی ہے کسی کو ریاکاری سے بچنے کی دعا، یہ یاد کر لے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں اور مجھے پتا ہو، میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے پروردگار میں اپنے ان گناہوں کی بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں جو مجھے علم ہی نہیں اور مجھ سے سرزد ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا میں ان سے بھی تیری معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا نا، اللہ اس کو شرک اصغر جو ہے نا اس سے اللہ محفوظ فرمائے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اپنی امت پر دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ جو اپنی امت کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں وہ ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھلاوے کا فتنہ ہے، فرمائے دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری نماز کے اندر جب ہم نے کہا نا التحیات للہ، اس کا مطلب کہ میری زبان سے جتنے بھی بول نکلیں گے بطور عبادت وہ سب اللہ کے لیے، والصلوات میرے جسم جو بطور عبادت حرکت کرے گا، میں عبادت کے لیے چل کے جا رہا ہوں، میرے قدم کا معاملہ ہے، میں عبادت کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں عبادت کے لیے اپنی آنکھ اس کو حرکت دے رہا ہوں، اپنے کان میرے حرکت میں، تو میرے جسم کا انگ انگ جو بھی عبادت کرے گا، میری جسمانی بدنی عبادات وہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب نماز میں تو بندہ کہے یا اللہ میری بدنی عبادتیں ساری صرف تیرے لیے ہیں، اور نماز کے بعد کہے جی فلاں قبر پہ جا کے اگر آپ جو ہے نا وہاں سجدہ کر لیں، یا وہاں آپ جو ہے نا 2 رکعتیں ادا کر لیں فلاں مزار پہ جا کے، تو آپ کو جو ہے نا یہ مراد پوری ہو جائے گی اور یہ پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو کہا تھا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہہ کیا ہے۔ تیسری چیز ہے والطیبات، طیبات، طیبات کا معنی ہے تمام پاکیزہ چیزیں، وہ کلمے ہوں، وہ صفات ہوں، تمام پاکیزہ صفات، تمام پاکیزہ اعمال، تمام قسم کے پاکیزہ مال، اور حتیٰ کہ پوری انسان کی جو ہے نا پاکیزہ زندگی، یہ سب کچھ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طیبات کا ویسے معنی کیا جاتا ہے مالی عبادات، یعنی میرا مال جو ہے نا اے اللہ اگر وہ خرچ ہوگا نا بطور عبادت تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ کفار مکہ جو تھے نا، یہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے نا کہتے تھے یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے فلاں بتوں کے لیے اور دیگر پہنچی ہوئی سرکاروں کے لیے۔ تو سورہ انعام میں رب نے کہا جو اللہ کا حصہ ہے نا وہ بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہی پہنچتا ہے جو خالص اللہ کے لیے دیا جائے، جس میں رب کی رضا کے ساتھ کسی غیر کی رضا بھی شامل ہو جائے نا تو وہ پھر اللہ کے لیے نہیں رہتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر میں بطور عبادت اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں رب بھی راضی ہو جائے اور فلاں بزرگ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں پہنچی ہوئی ہستی جو ہے نا وہ بھی میرے اوپر راضی ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خالص اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا۔ اللہ کے لیے تو وہی ہے۔ نماز میں نے کہا الطیبات کہ میری جتنی مالی عبادات ہے نا میں مال جو دوں گا، یاد ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسئلہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ 11ویں والے دن جو ہے نا دودھ نہیں ملتا، کیوں جی؟ یہ بڑی 11ویں شریف ہے، یہ چھوٹی 11ویں شریف ہے جی، یہ کس کے نام پہ؟ یہ جی 11ویں والے کے نام پہ۔ بھائی جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو اس کے لیے پھر تاریخ متعین کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ کے لیے دیا جائے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بزرگ جو ہے کہتے ہیں جی میں نے دیگ دینی ہے لیکن فلاں مزار پہ جا کے دینی، اللہ کے نام پہ دینی لیکن فلاں جگہ پہ جا کے دینی۔ یہ بات مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھیں جس جگہ پر، میں یہ نہیں کہتا وہاں جتنے لوگ بھی جاتے ہیں مزاروں پہ جا کے جو دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں دیتے، دیتے ہوں گے خالص اللہ کے لیے بھی دیتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ایسی جگہ جہاں لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دیتے ہوں
وہاں رب کے نام کا دینا بھی جائز. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے تھے, یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا مقام پہ میں ایک اونٹ نحر کروں گا اللہ کے نام پہ. بوانا جگہ پہ میں ایک اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر کے تقسیم کروں گا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا میرے سے ابھی بتائیے کہ ہاں اس جگہ لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں. فرمایا پھر وہاں اللہ کے نام پہ تمہارے لیے ذبح کرنا جائز ہے. ہاں اگر وہاں لوگ بتوں کے نام پہ ذبح نہیں کرتے, آپ نے نظر مان لیجیے میں فلاں علاقے میں جا کے, چونکہ آپ کا ذہن یہ وہاں لوگ غریب ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں جی میں تھر پار کر کے علاقے میں جا کے نا وہاں میں جانور ذبح کر کے لوگوں کو گوشت کھلا کے آؤں, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے جائیں وہاں جا کے اپنی نظر پوری کریں. لیکن اگر اس جگہ پر جس جگہ پہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا بھی دیتے ہیں, وہاں اللہ کے نام کا دینا بھی آپ کے لیے درست ہے نہیں ہوگا. اور نماز میں آپ نے یہ کہا التحیات للہ, میری زبان کی جتنے کلمے ہیں وہ سارے اللہ کے لیے. والصلوات, میری جسم کی جتنی عبادات ہیں, میرا رونا, میرا حرکت کرنا, جو بھی ہے ساری بدنی عبادات. اور پھر الطیبات, مالی عبادات, وہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اپنے محبوب سے کہا تھا نا کہ اے پیغمبر کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میری ان صلاتی و نسکی و محیای, اور میری زندگی, میری موت, سب کچھ اللہ کے لیے. اس آیت کو آپ التحیات کے ساتھ جوڑ کے سمجھے نا, انسان کو لذت آتی ہے. کیا بات ہے, نماز کے اندر بندہ یہ کہتا ہے آپ کے سامنے یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے, میری زندگی موت, میری کلمات, میری مال, میری عبادات, میری جسمانی حرکات, سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے. السلام علیک ایھا النبی, سلامتی ہو, سلام ہو آپ پر اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے کیا ہوں؟ برکتیں. یہ جو ہے نا الفاظ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائے. ہم نماز میں یہ کہتے ہیں, ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں, تو پھر آپ نماز میں یہ کیوں کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی, آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی. یہ تو خطاب ہے, اور خطاب اس کو ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. تو آپ تو نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی. پیارے بھائیو, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا صحابہ نے بھی اس کا معنی یہی سمجھا ہے؟ اس روایت کو جو بیان کرنے والے درود کی التحیات کی روایت, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے ہم نماز میں کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی. جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو ہم نے کہا السلام علی النبی, ہم نے السلام علیک ایھا النبی کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی اب پہلے ہم میں موجود تھے اب موجود رہے, تو جیسے پہلے موجود تھے اگر ویسے ہی رہتے موجود تو صحابہ پھر یہ الفاظ بدلتے نہ. لیکن ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہم اس لیے نہیں بدلتے کہ صحابہ کا یہ اجتہاد اپنی جگہ, لیکن چونکہ صحابہ نے خود ہی کہا کہ التحیات اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے سکھایا جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی, تو قرآن کی صورتوں کو ہم نے اللہ کے نبی کے بعد بدل دی ہے؟ نہیں بدلا ہے نا. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن میں خطاب براہ راست مکے کے کافروں کو ہے, قل یا ایھا الکافرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی یہاں موجود ہوتے ہیں ہر وقت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ قرآن کے الفاظ جو آگے جو خطاب اس وقت کے حالات کے مطابق تھا وہ آج بھی ویسے ہی ہے. اس سے یہ کشید کر لینا کہ نماز کے اندر اللہ کے نبی سے براہ راست بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ مسئلہ یاد کر رہے ہیں شیخ صالح بن محمد العثیمین, سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم اور عالم کے اللہ ان کے وہی کے رحمت فرمائے, ان کا یہ فتویٰ موجود ہے
کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر اس نیت سے یہ لفظ پڑھتا ہے نا کہ میں اللہ کے نبی سے براہ راست آپ کو خطاب کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہتے ہیں نماز میں کسی سے مخاطب ہونا یہ جائز ہی نہیں ہے، لہذا اس کی نماز ہی باطل ہے۔ کوئی بندہ اگر اس نظریے سے الفاظ پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ یہ شیخ صالح بن محمد الحسینی کا فتویٰ موجود ہے، سعودی عرب کے عالم۔ تو بہرحال ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہر نماز کے ہر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا، یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں نا سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سلامتیاں۔ میں نے نماز کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا نا، نماز میں ہم 4 کام کرتے ہیں، کہا تھا نا۔ پہلا تھا اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اور تیسرے نمبر پہ اپنے لیے دعائیں، اور چوتھے نمبر پہ تمام اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں۔ یہ الفاظ ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیرے جتنے نیک بندے ہیں نا اللہ سب کے لیے سلامتی ہو۔ آپ یاد کر دیکھیں، اب میں نماز کے اندر میں تمام اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کروں، اور نماز کے بعد ان کے ساتھ جا کے حسد بھی کروں، بغض بھی کروں، لڑائی بھی کروں، ان کی غیبتیں بھی کروں، ان کی چگلیاں بھی کروں، ان کے اوپر ظلم بھی کروں، ان کے اوپر زیادتیاں بھی کروں، نماز کے لیے اندر تو میں نے ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تیرے جتنے نیک بندے ہیں سب کو تو سلامتیاں نصیب فرما، اور نماز کے بعد میں اس سے حسد بھی کر رہا ہوں، بغض بھی کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، ایک جو مومن آدمی ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نماز یہ تو ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارا دل یہ حسد بغض کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ میری آپ سے عداوت بھی ہے اور میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ جب میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں اپنا سینہ صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو نماز کے اندر گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے نا تو ہم پہلے یوں کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ ہم نام لے لے کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جبریل پر بھی، میکائیل پر بھی، فلاں پر بھی، فلاں پر بھی، فلاں پر بھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب تم نماز میں یہ کہہ لیتے ہو نا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرمایا اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، آسمانوں میں زمین میں زندہ فوت ہو گئے فرشتے، انسان، جن، کوئی بھی، فرمایا جو جتنے بھی نیک ہیں نا یہ دعا سب کو پہنچ جاتی ہے، سب کے لیے یہ دعا ہو جاتی ہے جب یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد شہادتین میں آپ اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ میں ہر نماز کے اندر یہ گواہیاں دے کے جاؤں، اور نماز کے بعد میں پھر کہوں کہ نہیں جی نظر فلاں کے لیے اور نیاز فلاں کے لیے، فلاں بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، فلاں بھی کچھ نہ کچھ تو نفع نقصان دے ہی سکتا ہے، فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا اس کا اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے ولی کا جو دشمن ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، ان کا احترام، ان کا ادب، لیکن ہم ان کو وہ اختیار نہیں دیتے جو میرے اللہ کے اختیار ہیں۔ تو بات سمجھا گئی ہے؟ بس یہی ہمارا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں پیارے بھائی ان کا احترام، ادب، سب کچھ، لیکن اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔
اللہ اکبر. اب آپ نے درود شریف شروع کرنا ہے. اتحیات سمجھ آ گیا سب کو؟ یہ آپ نے نماز میں ایسے سوچ کے پڑھنا ہے, ترجمے پہ غور کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس جو ہے نا سوچ سے پڑھنا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے اوپر سلام بھی پیش کر رہا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وابی جڑے نا یہ جڑا درود پڑھتے ہیں ان کی سلام ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے صلو علیہ وسلم, صلو علیہ وسلموا تسلیما. دو چیزیں کہی اللہ نے کہ میرے نبی کے اوپر صلاۃ بھی اور سلام بھی. تو جو تم درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس میں تو سلام ہے ہی کوئی. اللہ اکبر. حضرت کعب بن اجرہ, صحیح بخاری کی روایت, صحابی رسول, کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبی پر سلام بھی پڑھو اور صلاۃ بھی. یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے آپ پہ کیسے پڑھنا ہے, اور وہ ہے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ ہم سلام تو آپ پہ پڑھتے ہیں, وکیف نصلی علیک, اب ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے کہا قولوا, تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ان کے سوال کے جواب میں کہ یا رسول اللہ ہم سلام تو سیکھ چکے ہیں, صلاۃ کیسے پڑھیں؟ آپ نے یہ سکھایا. اب اللہ کے رسول کے 1400 سال کے بعد ایک شخص کوئی اٹھے اور کہے نہیں جی جو صحابہ درود پڑھتے رہے نا اس میں سلام ہے ہی نہیں, لہٰذا ہم جو درود پڑھیں گے وہ ہوگا جو صحابہ کے درود سے بھی کیا ہوگا, افضل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے. تو اس لیے پیارے بھائیوں ہم کہتے ہیں ضرور پڑھیں درود, درود پڑھیں ضرور پڑھیں, لیکن مسنون پڑھیں, لیکن مسنون پڑھیں. میں تو کہا کرتا ہوں, آپ روزانہ سنتے ہیں نا محترم قاری صاحب کی زبان سے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, وہ الفاظ تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اجر بہت بڑے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے فلسفی, ادیب, فقہاء, علماء, محققین, مفسرین, وہ سارے مل کے بھی الفاظ بنائے نا, ان الفاظ کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے ایک حرف بھی نکلا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہمارا تو ایمان یہ ہے. پیارے بھائیوں میں کہہ دوں اپنے پاس سے کوئی مصنوعی درود بنا کے, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے ہاں بڑے درود رائج ہیں, درود تاج, درود لکھی, درود مقدس, درود اکبر, درود ماہی, درود تنجینہ, پتہ نہیں کیا کچھ. یعنی گویا کہ ہمیں اس دین پر یقین نہیں جو اللہ کے نبی دے کے گئے. اللہ نے قرآن میں کہا میں نے مکمل کر دیا, ہم نے کہا نہیں, یہ بھی صاف ہونا چاہیے تھا. اللہ کو نہ رب نے مکمل کیا نہ اللہ کے نبی نے مکمل پہنچایا. اور یہ جتنے درود ہیں نا, یہ جتنے, یہ عام طور پہ اس نام سے معروف ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے جتنے فوائد لکھے ہوتے ہیں نا وہ سارے اکثر دنیاوی ہوتے ہیں. بھائی یہ پڑھو آپ ارب پتی بن جاؤ گے, یہ پڑھو آپ کو زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا, یہ پڑھو یہ ہو جائے. میرے پیارے بھائی ہم کہتے ہیں یہ سارے فضائل اس درود کے موجود ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلے یہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں یہ بھی مبارکی کا ایک انداز ہوتا ہے, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نماز پڑھو, لیکن یہ کہیں نہیں کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں. رب نے کہا روزے رکھو, لیکن یہ کہیں نہیں کہا میں بھی روزے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو, یہ کہیں نہیں کہا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ نے کہا تم کرو میں بھی کرتا ہوں. نعوذ باللہ رب بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ یعنی کہتے ہیں, اور وہ ہے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا, کہ اللہ کہتے ہیں تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں. تو بھائی یہ معنی کس نے بتایا ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں؟
یہ معنی کس نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول نے بتایا یا کسی صحابی نے یہ بتایا کہ اللہ بھی درود پڑھتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ابو العالیہ رحمہ اللہ سے جو لائے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے نبی پہ صلات کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا اپنے نبی پہ صلات کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اپنے نورانی ملائکہ میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی اپنے فرشتوں کے سامنے، ملائکہ اعلیٰ کے سامنے، معزز اور نیکوکار فرشتوں کے سامنے رب العالمین کا اپنے محبوب کی تعریف کرنا، یہ اللہ کا اپنے نبی پہ صلات ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور فرشتوں کی صلات کیا ہے کہ فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں آپ کے حق میں، اور ہم جو کرتے ہیں تو ہمارے درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اپنے محبوب کی اپنے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ تعریفیں فرما، اپنے محبوب کی اپنے فرشتوں کے سامنے تعریفیں فرما اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ بندے جب کہتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے آل اور ایک ہوتا ہے اہل، دونوں میں فرق ہے۔ اہل ہوتے ہیں گھر والے، اہل کون ہوتے ہیں؟ گھر والے، اور جو آل ہوتے ہیں نا، آل صرف گھر والے نہیں ہوتے۔ آل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آل کہا جاتا ہے نا تو آل میں آپ کے گھر والے بھی آ گئے، آپ کے تمام صحابہ بھی آ گئے، اور قیامت تک آپ پہ ایمان لانے والا ہر امتی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل کے اندر جتنے پیروکار ہوتے ہیں نا وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اس جامع معنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون کو جب ہم نے ڈبویا اور غرق کیا نا تو ساتھ اس کی آل کو بھی ہم نے غرق کیا۔ تو فرعون اور فرعون کے صرف گھر والے غرق نہیں ہوئے تھے بلکہ جتنے فرعون کے پیروکار تھے ان سب کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ بات سمجھانی ہے؟ لہٰذا آل جو ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے تمام پیروکاروں پر بھی۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا رک کے سوچیں، ایک بندہ نماز میں ہر نماز میں یہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل میں اس امت کے سب سے اولین پیروکار کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ سمجھ آ رہی؟ نماز میں تو کہے اے اللہ اپنے نبی کے جتنے امتی ہیں ان کے اوپر رحمتیں برسا، اور نماز کے بعد وہ صحابہ سے بغض بھی رکھے، صحابہ کو گالیاں بھی دے، نعوذ باللہ صحابہ کے ایمان میں بھی شک کرے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کا، اللہ کے رسول کے گھرانے میں سے کسی فرد کا جو گستاخ ہے وہ بھی ایمان سے فارغ ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو گستاخ ہے تو اس کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، میں بلکہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہودی ہے نا، یہودی، ان سے پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ یہودی یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ کی امت کے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسائیت کے اندر سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، تو عیسائی یہ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا ان مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس سے پوچھو کہ امت محمدیہ کے سب سے نعوذ باللہ گندے اور بدترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہے کہ صرف 2-4 صحابہ کے علاوہ باقی اس امت کے سب سے برے ترین لوگ ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے اگر مقدر میں ہے تو، اللہ رب العزت، وگرنہ اللہ عبرت بناتے ہیں، رب عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، اس نے سیدنا ابو ہریرہ کے خلاف کتاب لکھی،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ، ساری زندگی اس نے سیدنا ابو ہریرہ پہ طنز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ کی احادیث ہیں اکثر وہ جو ان کے یہ جو ہے نا بناوٹی جو ہوتے ہیں نا عقائد، ان کی جو دھجیاں اڑاتی ہیں نا، تو پھر ان کو حضرت ابو ہریرہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ نے کون سی اپنے پاس سے باتیں کی ہیں، تو اللہ کے نبی کی بات بیان کرتے ہیں. پھر وہ تکلیف جو ہے نا، اب اللہ کے نبی کو تو برا کہہ نہیں سکتے، تو وہ پھر بغض جو ہے وہ پھر صحابہ پہ نکالا جاتا ہے. وہ سمجھا گئی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کے دل میں میں محمد کی محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جس کے دل میں میرے ساتھ بغض ہوگا نا وہ میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے گا. تو اس نے کتاب لکھی سیدنا ابو ہریرہ کے خلاف ساری زندگی. کہتے ہیں جب مرنے لگا نا، یہ ہمیں ایک سوڈانی شیخ تھے، انہوں نے اپنے لیکچر میں ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا. کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کتنے دنوں تک پھر وہ چیخ کے کہتا تھا دانی یا ابا ہریرہ، دانی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو، ابو ہریرہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. چیختا تھا، چلاتا تھا، موت نہیں آتی تھی، اور کہتا تھا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو. دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص آیا، آ کے مسئلہ پوچھا مسجد کے امام سے، بیع کے بارے میں مسئلہ تھا. تو اس نے حدیث پیش کی. تو وہ جو سائل تھا نا، کہتا ہے نہیں یہ تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور ابو ہریرہ غیر فقیہ سے ابھی ہے، مجھے کسی اور سے ابھی کی حدیث سناؤ. حالانکہ وہ حدیث صحیح ترین کتب کے اندر موجود ہے. کہا وہ ابو ہریرہ تو غیر فقیہ ہیں، کسی اور سے ابھی کی حدیث سناؤ. کہتے ہیں یہ واقعہ جو ہے نا سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا اور لکھا ہے کہ اس قصے کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں سب ثقہ ہیں. کہتے ہیں جو مسجد کی چھت تھی نا، اس کے اوپر سے بہت بڑا سانپ گرا اور اس بندے کے پیچھے لگ گیا. جس نے کہا نا کہ ابو ہریرہ تو غیر فقیہ سے ابھی ہے، کسی فقیہ آدمی کی بات کرو. تو سانپ اژدہا اس بندے کے پیچھے، وہ مسجد میں بھاگ رہا ہے اور سانپ اس کے پیچھے. لوگوں نے کہا تو اللہ سے ڈر، توبہ کر توبہ کر. اس نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو وہ سانپ جو ہے نا وہ غائب ہو گیا. اللہ نے عبرت بنا دی لوگوں کے لیے جو صحابہ پہ زبانیں کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نماز میں تو یہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر نماز کے اندر جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہے، تشہد کے اندر. بلکہ یہ جو درود ہے نا، آپ پہلے تشہد میں بھی اللہ موقع دے نا آپ پڑھا کریں. جو پہلا تشہد ہے نا، ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی پہلا تشہد جو ہے اس میں اگر آپ التحیات سے آگے گزر گئے نا تو بس کام خراب ہو گئے. نہیں بھائی، جو پہلا تشہد ہے جس میں سلام نہیں، اس میں آپ التحیات بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود کے بعد والی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے. سنن نسائی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت نماز پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ التحیات میں بیٹھے، آپ نے التحیات بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، دعائیں بھی پڑھی، آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے. پھر اگلی رکعتیں مکمل کی، پھر التحیات پڑھا، درود پڑھا، دعائیں پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا. تو اس سے کیا مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر پہلے تشہد میں بھی آپ درود اور دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے. لیکن جو ضروری تھا وہ تو صرف التحیات تھا. لیکن اگر آپ پڑھیں، اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اس پر بھی اللہ نے کیا رکھا ہے، اجر رکھا ہے. چلیں جو ہے نا ماشاءاللہ ہم درود بھی سیکھ چکے ہیں. ترجمہ آپ کو آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ تو نے اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ بھی جو ہے نا اللہ کو اپنی رحمتیں برکتوں کا نزول فرما. اور یہ آپ درود ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس کی فضیلت کے حوالے سے نا ویسے تو یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں 2-4 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور کثرت سے درود پڑھا کریں. بلکہ ایک شیخ جو ہے نا، یہ پچھلے دنوں آئے تھے شیخ عبد المنان راسخ صاحب، آپ نے گفتگو سنی تھی نا ماشاءاللہ 23ویں کی رات میں، یاد ہے؟ 25ویں کی رات میں، یاد ہے نا؟ نہیں یاد؟ وہ شیخ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں سعودی عرب میں نا ایک حج پہ گیا تو ایک نا بزرگ میرے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا بابا جی کتنے حج کیے ہیں؟ وہ وہاں کے عرب تھے نا. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے 36 حج کیے.
کتنے حج کیے ہیں؟ 36 حج۔ میں بڑا حیران ہوا، بابا جی آپ نے اتنے حج کیے ہیں تو اللہ نے پھر آپ کو کیا نعمت دی ہے؟ کوئی نعمتیں اللہ نے تو کہتے ہیں وہ بڑے نا تعجب سے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے بڑی اور اللہ کی ہمیں نعمت کیا چاہیے کہ اللہ نے درود پڑھنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد مصطفیٰ دے دیے ہیں، بس ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہوں، اس سے بڑی اور نعمت اس دنیا میں ہو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑی نعمت ہمیں کوئی چاہیے؟ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دے دی کہ ہمیں وہ نبی دے دیا جس پر ہم ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت؟ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ان لوگوں کا مزاج دیکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کریں، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے وہاں، تو میں نے اکثر دیکھا جگہ جگہ پہ نا وہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے سوالیہ انداز میں، حل صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جا رہے ہیں دیوار پہ لکھا نظر آ گیا، سوال ہے کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا؟ دیکھ کر آدمی درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ کہیں لکھا آیا ہے صلی علی النبی، اور میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ لڑ رہے ہو نا دو بندے آپس میں، کوئی ان کو آگے کہہ دے صلی علی النبی، وہ لڑائی چھوڑ کے درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جتنی مرضی لڑائی چل رہی ہو وہ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے نا، ایک دفعہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اور رب العالمین 10 انسان کے گناہ اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ صبح اور شام 10 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے نا، 10 دفعہ صبح درود اور 10 دفعہ شام کو، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت اس کا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوں۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو اہل الحدیث ہے نا، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وہ درود پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ جو اہل الحدیث ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے صبح سے شام تک حدیثیں پڑھنی ہیں، ہر بات پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے۔ تو جب بھی حدیث بیان کرنی ہے تو ہر حدیث کے شروع میں آئے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا عربی متن پڑھنا ہے تو پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ترجمہ کرنا ہے تو پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تو فقیروں کی باتیں سناتے ہیں، درویشوں کی باتیں سناتے ہیں، اور لوگ تو قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور جو حدیث والے ہیں انہوں نے تو حدیث ہی سنانی ہے۔ تو ہر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا ہے اور درود ہی پڑھنا ہے، درود ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت والے دن وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا جو اسکول ٹیچر تھا، ریٹائر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی زندگی پالی کیا کیا ہے؟ کہتا ہے جی حضرت میں نے اور تو کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن میں نے گن کر باقاعدہ 1 کروڑ دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، درود ابراہیم 1 کروڑ دفعہ گن کر اللہ میں نے درود پڑھا۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، دعائیں قبول ایسے ہوتی ہیں، مانگنے جب بیٹھے نا تو درود پڑھنا شروع کرتے، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ درود ہی پڑھتے ہیں، پھر رب سے مانگے اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی پر درود کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، حضرت ابی بن کعب سے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں دعا میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھ لیا کروں؟ آپ نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا اور 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے درود زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا میں اپنی دعا کے پھر 3 حصے کر لیتا ہوں،
2 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا اور 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ کہا پھر میں آدھا وقت جو ہے نا، اگر میں نے 10 منٹ دعا کرنی ہے تو 5 منٹ درود ہی پڑھتا رہوں گا اور 5 منٹ آپ اپنے لیے دعائیں کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بس پھر میں جب رب سے مانگنے بیٹھوں گا نا تو میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے دنیا کے سارے غم بھی مٹا دیں گے اور رب العالمین تیرے ساری زندگی بھر کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو دنیا آخرت کی کامیابی تو مل گئی، اور آخرت میں غم بڑا یہ ہوگا نا، انسان کو گناہوں کا ڈر ہوگا، تو جب گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کے سارے ڈر ختم، اور دنیا کے غم اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی اللہ دور کر دے گا۔ تو گویا کہ دنیا آخرت کی تمام مصائب اور پریشانیوں کا علاج اس درود پاک میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے درود آپ کس کس جگہ پہ پڑھتے ہیں؟ جب بھی دعا کریں نا، کوئی آپ کی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں درود نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ایسی دعا جس میں درود نہ ہو نا محجوب، وہ لٹکی رہتی ہے، اللہ کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، جہاں بھی، اٹھنے سے پہلے نا آپ درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ کوئی آپ کی زندگی کی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ نے درود نہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگ اپنی ان مجلسوں میں افسوس کریں گے جس مجلس میں وہ بیٹھے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے درود نہ پڑھا ہوا یا اللہ کی تعریف نہ کی، اس پہ افسوس کریں گے کہ کاش میں اس مجلس میں بیٹھتا ہی۔ نماز کے اختتام میں ہم درود پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ اس کی دوسری تکبیر میں، پہلی تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہاں بھی ہمارے بعض بھائیوں نے نا ایک لفظ بڑھایا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں اس درود میں وہ لفظ کہاں سے بڑھا لی ہے کہ جنازے کا درود جو ہے نا وہ الگ ہے، عام نماز کا درود الگ ہے، اور جنازے میں جو درود ہے اس میں 1-2 لفظ اضافے۔ بھائی وہ اضافہ کہاں ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ ہمیں تو کہیں نہیں ملا کسی صحیح حدیث میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھایا وہ تو وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا اسی طرح جمعے والے دن آپ جتنا درود پڑھ سکتے ہیں نا آپ پڑھا کریں جمعے والے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، میری امت کا کوئی بھی شخص روئے زمین کے کسی بھی ٹکڑے پہ میرے اوپر جب درود پڑتا ہے تو وہ فرشتے مجھ تک وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں، فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بخل نہ کیا کریں، بلکہ کچھ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ جب بھی آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہوں نا، ٹھیک ہے، چاہے آپ امتحانی سینٹر میں ہی ہیں، آپ کے پاس وقت بڑا شارٹ ہے، سوال آپ کا بڑا لمبا ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ کا نام آئے نا آپ درود لکھنے میں بخل نہ کریں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ وقت آپ کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوگا جو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں لگ جائے، اور اس سے بڑی قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے قیمتی سیاہی اور کون سی ہو سکتی ہے جو یہ لکھنے پہ خرچ ہو جائے؟ اس سے قیمتی کاغذ اور کون سا ہو سکتا ہے جو یہ کلمات لکھنے پہ خرچ ہو جائے؟ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک محدث وہ فوت ہوئے، اگرچہ ہمارا یقین ایمان یہی ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے اور اسی کو دین سمجھنے والے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص کی نا تائید میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو بطور ترغیب اگر ذکر کر دیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محدث وہ فوت ہوئے تو کسی انسان کو نا بعد میں نیک بندے کو وہ خواب میں ملے، تو اس کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا نا تو میں نے کبھی بھی درود لکھنے میں بخل نہیں کیا، اللہ نے میرے کسی عمل کی بدولت رب نے مجھے معاف فرما دیا، اور یہ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ امام ابن قیم نے ذکر کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری درود کہاں پڑھنا ہے وہ بھی سن لیں،
اور وہ ہے اذان کے بعد. اذان کے بعد درود پڑھا کریں. ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں درود کے منکر ہیں. کیوں جی؟ یہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے. اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، یہ درود کے منکر ہیں. ہم کہتے ہیں میرے پیارے بھائی ہم منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں درود پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا ہے وہاں پڑھیں. اب کوئی بندہ اٹھے کہ نہیں جی وضو ایسے ٹائم ضائع ہوتا ہے، پہلے اب نماز کے بعد وضو کر لیا کریں، پہلے نماز پڑھ لے بعد میں وضو کر لیں. کیوں بھائی؟ کوئی دوسرا بندہ کہ نہیں جی آپ نا قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھے پہلے استنجا کر لیں بعد پیشاب کر لیں. وہ میرے پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے جب ہم اس کو الٹ کر دیں گے وہ دین زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ دین میں وہ تو بدعت بن جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا ہے؟ فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تم اس کا جواب دو. مؤذن نے جو جو کلمات کہے وہ اذان کے اسی طرح کہتے جاؤ، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا ثم صلوا علیہ. یہ آپ نا کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں کہ یہ سما جو لفظ ہے نا یہ کیا بتانے کے لیے آتا ہے، تو عربی لغت کا قانون ہے کہ لفظ سما ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دے کے جب فارغ ہو جاؤ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر کیا پڑھو؟ درود پڑھو. تو ہم کہتے ہیں میرے پیارے بھائی اذان کے بعد درود پڑھیں، اور آپ کی کوئی اذان ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے بعد آپ درود نہ پڑھیں. آپ پڑھیں درود، اس کے بعد پھر آپ مسنون دعا پڑھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جب میرے اوپر نمازان کے بعد درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرتا ہے، فضیلہ کا سوال کرتا ہے اور مقام محمود کا سوال کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت والے دن جو ہے یہ بندہ میری شفاعت کا حقدار قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے. تو اذان کے بعد بھی درود پڑھا کرے. اذان سے پہلے ثابت نہیں، اگر ہوتا تو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ہم پوچھتے ہیں بھائی حضرت بلال کی اذان سے پہلے کون سے کلمات؟ ان کی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی. اور اگر آپ نے اس کو اذان کا حصہ سمجھ رکھا ہے جو شروع میں آپ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، تو گویا کہ آپ نے وہ اذان جو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی آپ نے اس اذان میں اضافہ کر رکھا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس اذان کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پھر ادھر ہی جا کے کیوں پڑھنا ہے؟ پھر آپ پہلے پڑھتے رہیں جہاں مرضی پڑھیں، یہاں آپ نہ پڑھیں بلکہ اذان کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا